السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد میکے جانے کا نام نہ لیتی۔ ایک دن میں اسے اچانک میکے لے گیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں رات کو گھر آیا تو خواب میں بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ فوراً میں بیوی کے میکے گیا، مگر گھر پر تالا تھا۔ میں واپس جانے لگا تو اندر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں دیوار پہ لانگ کر گھر میں داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے یہ حیران کن سی بات تھی کہ میری بیوی 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور ساتوں بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان سے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہن کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب جمشید نے مجھ سے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن سارہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارہ ان کی اکلوتی بہن ہے، جسے انہوں نے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور اپنی لاڈلی بہن کی شادی وہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ میں ایسی کوئی خوبی بھی نہیں۔ میں گندمی رنگم کا جو نوجوان تھا، اور میری عمر بھی 35 کی لگ بھگ تھی، اور میں بمشکل ہی اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، نہ میرے والدین تھے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ مجھے تو کوئی بھی رشتے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کئی لوگوں سے بھی شادی کے لیے کہا، لیکن وہ کہتے کہ اکیلا مرد ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اور چھوٹا سا ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، یہ تو ہماری بچی کی ضروریات ٹھیک سے پوری بھی نہیں کر سکتا، خواہشات کیا پوری کرے گا؟ مگر میرے سانولے رنگ روپ کو دیکھ کر عام شکل و صورت کی لڑکی بھی منہ پھیر لیتی تھی۔ تو پھر جمشید کی بہن، پورے محلے میں وہ لوگ امیر اور عزت دار کہلائے جاتے تھے۔ آج تک میں نے کبھی سارہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ چادر سے چہرے کو اچھے سے چھپا کر آتی جاتی تھی، اور پھر جمشید کی بہن کو دیکھنے کی جرت محلے کا کوئی بھی نوجوان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ساتوں بھائی بہت بہادر اور دلیر تھے، اور پورے محلے میں ان کی دھاک بیٹھی تھی۔ سب ڈرتے تھے کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ جمشید کی بہن ہے، اور میری تو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں بھی اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اصل میں راشن میری ہی پرچون کی دکان سے پر زیادہ تھا، اور میں گھر تک راشن پہنچا سکتا تھا، لیکن گھر کے دروازے کے اندر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا رہا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہے گا، اور وہ بھی اپنی زبان سے۔ میں بے یقینی سے جمشید کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ صاحب جی، آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بہن سارہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، اور اب آپ کی بہن کہاں؟ میں جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ہماری اور بہن کی رضامندی شامل ہے، بس تم جمعے والے دن دوپہر کو گواہوں کے ساتھ اور نکاح خواہاں کے ساتھ آ جانا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو میں سن رہا تھا۔ کیا وہ سچ ہے؟ کیا یوں رشتے ہوتے ہیں، اور کیا یوں شادی بھی ہو جاتی ہے آنن فانن؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے رشتے کی بات نہ کی، بلکہ مجھے کوئی حکم سنایا ہو، اور بہرحال میں اپنے گھر آ گیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جمشید کا دماغ پھر خراب تو نہیں ہے، جو اکلوتی لاڈلی بہن کی شادی مجھ سے کر رہا ہے؟ مجھ جیسے غریب کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے قابل تفتیش تھی۔ میں آدھی رات تک اسی لیے سوچتا رہا کہ خیر وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس کا رشتہ نہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی اگر لڑکی کے پاس خوبصورتی نہ ہو اور دولت ہو، 7 بھائی ہوں اور ان کا روب ہو، اپنی بہن کو کوئی بھی اچھا رشتہ دلا سکتے تھے۔ میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ عام شکل کا نوجوان تھا۔ مجھے تو لڑکیاں دیکھ کر اپنا چہرہ بدلتی تھی، ماتھے پر بل ڈال لیتی تھی، چہرے پر ناگواری سجا لیتی تھی۔ پھر مجھ جیسے شخص سے جمشید کو اپنی بہن کا رشتہ دینا اور نکاح کے لیے اصرار کرنا، یہ عقل کو حیران کر دینے والا بات تھی۔ رشتہ میرے لیے ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ میری عقل سوچتے ہی سے قاصر تھی۔ آخر کیسے جمشید اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھ سے کر سکتا ہے؟ وہ بھی مجھے اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت ہوں، اور جمشید اور اس کے بھائیوں کو جتنا ٹہکا تھا، ہر شخص اس کے گھر رشتہ کرنے کا آرزو مند ہوگا۔ پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ 2 دن سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی۔ ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے ہی دیکھا تھا، اس لیے مجھ سے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اپنے گھر کا نظام تو چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا،
اور جمعے والے دن نکاح خواہاں اور چند گواہوں کو بھی لے گیا، اور جس سے بھی کہا کہ جمشید اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو سبھی مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح میں حیران تھا۔ بہرحال میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بس ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور ساتوں بھائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے، ان کے کپڑوں سے یہ تک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ عجیب سی شادی کی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے۔ کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے سوال اس وقت میرے دماغ میں چل رہے تھے، اتنے ہی تمام محلے داروں کے دماغ میں بھی چل رہے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، صرف بریانی بنا رائتے، بنا چٹنی، بنا کسی میٹھے کے۔ میں نے بس چند نوالے لیے اور اس کے بعد میں بے حد پریشان ہوا۔ ایسی شادی نہ کبھی کسی نے دیکھی، اور نہ ہی باراتیوں کا ایسا روکھا سکھا استقبال کیا گیا۔ بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، بلکہ میں تو سوچتا تھا کہ جب اس کی بہن کا رشتہ اور اس کی شادی ہوگی تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے کو بلائیں گے، چلو اسی بہانے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نکاح مجھ سے ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوگا۔ جہیز کے نام پر ایک تھیلا انہوں نے نہیں دیا۔ اس کی بہن کالی چادر میں لپٹی ہوئی گھونگھٹ نکال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال حالانکہ میرا گھر آخر میں چھوٹا سا تھا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا تھا۔ اس گاڑی میں اپنے گھر تک لے کر گیا، اور وہ بھی ایک محلے کی گاڑی تھی جو میرے کہنے پر تیار ہوئی تھی۔ تھوڑا سا سفر تھا، لیکن میں اپنے طرف اس لڑکی کو پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ چلو، جو سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے اس کا جواب میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، لیکن بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس کی بہن خوبصورت تو بالکل نہیں ہوگی، تبھی مجھ جیسے انسان سے ان کی بہن کی شادی ہوئی، یا عمر میں زیادہ ہوگی، اچھا رشتہ نہ آتا ہوگا۔ سوالات میرے دماغ میں کلبلا رہے تھے۔ ہاں، بہرحال جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے سارا کا ہاتھ پکڑ لیا جو چادر میں لپٹی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ کانپ رہی تھی، کافی خوفزدہ، ڈری ہوئی۔ میں اسے اپنے کمرے تک لے گیا۔ میرے کمرے میں بس اماں کے زمانے کا پرانا پلنگ تھا۔ میں نے تھوڑا بہت پیسے دے کر اسے پالش کروا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سکون سے بیٹھیں، چادر میں بھی اتار سکتی ہیں، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ میں نے اسے پوچھا تو مجھے پتہ نہیں کیا تھا کہ لڑکی نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، بھوکی ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی عجیب سی سچویشن تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہے تھے۔ یہی سمجھ نہیں آیا کہ جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی، اور دوسرا یہ کہ شادی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کی۔ کوئی اہتمام نہیں تھا، اور ایسی شادی تو انسان شش و پن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی۔ کچھ بھی میرے ذہن میں شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف 8 دن کا وقت ملا تھا، اور یہی سوچنے میں گزر گیا تھا کہ آخر میں ہی کیوں۔ پھر سوچا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب سارا کے پاس ہے، لیکن سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات یوں سوال جواب کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو شادی کے معاملے میں ویسے ہی مجھ میں اعتماد کی تھوڑی کمی تھی، ہمیشہ میری شکل دیکھ کر رشتے سے انکار ہو جایا کرتا تھا۔ میری لیے ایک انوکھی سی بات تھی کہ پھر ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنا اور بیوی کی حیثیت سے کرنا مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ بہرحال میں کمرے میں داخل ہوا، اور اس وقت سہارا نے چادر اتار دی تھی، ہلکا فینسی سا سوٹ پہن رکھا تھا، زیور کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، ہلکا پھلکا میک اپ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اسے دیکھا تو میرا دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور دوسری بات جس کا مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بمشکل 19 سال کی ہوگی، مگر 36 سال کا میں تھا۔ میرے دل و دماغ میں مزید سوالات کا انبار ہو گیا۔ اپنی اتنی خوبصورت حسین بہن کی شادی جمشید نے مجھ سے کیوں کی؟ نہ ہی مردانہ وجہت میں تو بالکل زیرو تھا، اس کی آگے میں تو مسیحت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا اس لڑکی سے ڈھیر سارے سوالات کروں گا، میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ اس کا حسن مجھے لاجواب کر گیا۔ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑا ہو گیا، اور شاید
اسے یوں امید نہ تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر شرم سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، آپ تو محترمہ، آپ تو کافی خوبصورت ہیں اور کم عمر بھی۔ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں مزید ذہنی الجھن کا شکار ہونے لگا ہوں۔ کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے مجھے دیکھا۔ اسے تو مجھ سے زیادہ حیرت ہونی چاہیے، بلکہ میرے حساب سے اسے آنسو بہانے چاہیے، رونا چاہیے۔ اس کی قسمت میں جیسے شخص سے جڑ گئی تھی، بالکل دودھیا رنگت کی مالک تھی اور میں ایک دم سانولا۔ وہ حیران ہوئی، نہ اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی اور نہ ہی میں یہ سوچ کر پریشان تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹھ جائیے۔ میں تو اپنے چکراتے دماغ کو پکڑ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ جیسے معمولی شخص سے کیسے کر دی۔ مجھ جیسی لڑکی بھی اگر شادی کے لیے مان جاتی تو میں تو اس پر بھی خوش ہو جاتا۔ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ میری شادی مجھے خود کو اس کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے واقعی نہیں پتا کہ آپ اتنی حسین۔ مجھے لگا کہ جمشید اپنی بہن کی شادی خود مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی بہن خوبصورت نہیں ہوگی یا واجبی شکل کی ہوگی، لیکن آپ تو بہت خوبصورت ہیں، کم عمر ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی الجھن وہ سمجھ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں آپ کو پہلے دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور حیران کن تھی کہ میری شکل دیکھ کر بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں انکار کر دیتی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ میرے سامنے کی چار دانت کافی اونچے تھے اور جو کہ بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے فوراً سے باہر آ جاتے تھے۔ میں نقش میں برے سے بھی بالکل ایک عام سا انسان تھا، کوئی خوبی بھی نہیں تھی میرے اندر۔ پھر اتنی حسین لڑکی مجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ اب جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں ڈر کر رہ گیا، کہیں اس لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا۔ آنچ ہو گئی ہوگی، اس لیے اس کے گھر والوں نے میرا انتخاب کیا۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی اپنی اتنی خوبصورت بہن یوں ہی تو مجھ جیسے انسان کو نہیں سونپ سکتا۔ لیکن یہ سوالات سارا سے کرتے ہوئے میں کچھ جھجک رہا تھا، کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں کر پا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے میری شادی آپ سے کیوں کی۔ وہ کہنے لگی کہ کیونکہ آپ کو اعتراض نہیں تھا۔ بجائے مجھے جواب دینے کی وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ اعتراض کروں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کو اعتراض تھا تو آپ انکار کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ کیا یہ لڑکی باولی ہے، پاگل ہے؟ اسے میں نظر نہیں آ رہا؟ کیا اسے ٹھیک سے نظر نہیں آتا یا اس کی نظریں کمزور ہیں؟ اسے میری بدصورتی نظر نہیں آ رہی؟ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ نظر جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں۔ میں نے کہا کہ تمہارے بھائی کافی اثر و رسوخ والے محلے میں ان کا نام ہے، تم ان کی اکلوتی بہن ہو، میں تو جہاں تک سنا ہے لاڈلی بھی ہو، پھر شادی بھی اتنی سادگی سے، اور وہ بھی مجھ سے۔ کہنے لگی، بار بار آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری شادی آپ سے کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے آپ اپنے آپ کو اتنا کمتر نہ ظاہر کریں۔ میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات مجھے مزید الجھا رہی تھی، تو میں سمجھ رہا تھا کہ سارا سے حقیقت جان بوجھ کر چاہوں گا، لیکن الجھن میں پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کی باتیں مجھے بجائے میرے سوالوں کے جواب دینے کے مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ؟ اتنی بات کہہ کر میں چپ سا ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر بال ڈالا۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ باخدا شک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودھیا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور مجھے زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا، کمرے سے باہر چلا گیا اور پوری رات کمرے میں سے باہر ہی گزاری، اسی پر بستر ڈال کر سو گیا، اور مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور صحن میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سارا ناشتہ بنا رہی تھی۔ اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا۔ پہلی رات دلہن کو اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال ایک ہفتے سے میرے دماغ میں چل رہا تھا وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو دیکھو، میں
ناشتہ بازار سے لے آؤں گا، اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی تو کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد بھی مجھے ہی کام کرنا ہے، میں ابھی بھی کر لوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چائے پئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدلی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے کیا چیز، بہرحال میں نے کہا کہ جی بنا لو۔ اس نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے کیا ہو سکتا ہے، وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس سے دل اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوشی نصیبی پر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں ہی سویا تھا اور رونمائی میں اپنی بیوی کو میں نے اماں کے سونے کی انگوٹھی پہنا دی تھی، کیونکہ واحد وہ انگوٹھی میرے پاس موجود تھی اور وہ اسی پر خوش تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جائیں گے، پھر مجھے جانا پڑے گا، اس لیے آنا پڑے گا، لیکن کوئی نہیں آیا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم بھی اداس ہوگی، تمہارے بھائی نہیں آئے۔ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جانا، تمہارا میکہ ہے اور میں تمہارے میکے میں سے دور نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی کہ لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے کی رنگت سفید سی پڑنے لگی تھی اور وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور میں حیران تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کے گھر میں جانے سے وہ یوں کیوں گھبرا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر میں نے عجیب سا اطمینان دیکھا۔ میں گھر پر کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی، اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیتی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، اور یہاں تک کہ وہ 1 مہینہ گزر کر گیا کہ اگر وہ اپنے میکے جانا چاہتی تو میں اسے چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہی بے تحاشا رو رہی تھی سسکیوں کے ساتھ۔ میں نے اسے کبھی بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں بڑی عجیب غریب سے سوال اٹھنے لگے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے جس سے میں لا علم تھا۔ مجھے اس کا رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے آنسو صاف کیے جائے نماز اٹھا کر پلٹ کر دیکھا تو مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی کہ آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا کہ ہاں، باہر بارش ہو رہی تھی اور بارش میں دکان میں کوئی بھی سامان لینے نہیں آتا۔ آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، اگر پکوڑے کھانے ہیں تو وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن وہ اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ پھر کمرے سے باہر نکل گئی، میرے لیے چائے بنائی اور پکوڑے بھی رکھے۔ اس کے ہاتھ میں بھی کافی ذائقہ تھا، بہت مزے کے کھانے بناتی تھی۔ میں مزید الجھتا رہتا تھا کہ میں رات کو سو رہا تھا کہ جب میرے گھر کا دروازہ پوری طرح سے دھڑم سے بجا۔ میرے ساتھ ساتھ سارا بھی اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ تم رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں باہر جا گیا تو 2 نوجوان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ قاسم بھائی، آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں تو ننگے پاؤں بھاگا دوڑا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب وہ اور کیسے لگے، لیکن میری دکان پر واقعی ہی آگ لگ گئی تھی۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی سی دکان تھی، لیکن ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئی تھی۔ میں نے سر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹے گی۔ میں 3-4 لاکھ کا سامان تھا، لیکن میری دکان پر اور سارا کا سارا جل چکا تھا۔ دکان پر ڈالنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، نہ میرے پاس پیسے تھے، تو ان لوگوں نے جو روز کماتے تھے روز کھاتے تھے۔ میری وجہ سے سارا بھی بے حد پریشان تھی۔ میں سر پکڑے چارپائی پر بیٹھا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ قاسم، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ دکان کا سب راشن جل گیا، گھر کی دال روٹی چل رہی تھی اور اب یہ بھی جل چکی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر مجھے دی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ بیچ کر اپنی دکان پر تھوڑا سا سامان ڈال لیں، میں شرمندہ نہ کرو، اور میں نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ اماں کی اس انگوٹھی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں، اب وہ بھی تم مجھے بیچنے کو کہہ رہی ہو تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ انگوٹھی اسے واپس پکڑا دی کہ شہر کے جا کر جہاں سے میں مال لے کر آتا تھا ان کی منت سماجت کر کے کچھ سامان مجھے ادھار دے دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گا، دکانداری چل سکے، لیکن وہ
آپ پیچیدگی آپ کو پریشانی ہوگی، ایسے سونے چاندی کا کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی، ایک خوبصورت کم عمر پھر امیر گھر سے آئی اور اس پر نے اتنی صابری۔ اس بات پر پھر سے الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں اس کے خلوص پر خدا نخواستہ شک میں آ گیا تھا کہ بہرحال میں نے وہ انگوٹھی لی اور شہر کی انگوٹھی کو بیچا۔ 1 تولے کی انگوٹھی سنبھال رکھی تھی، تقریباً 2.5 لاکھ مجھے انگوٹھی کا ملا اور میں نے سامان خرید کر اپنی دکان میں ڈال لیا۔ مزید پیسوں کی ضرورت تھی، بہرحال جیسے تیسے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن مجھ پر قرض بھی تھا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ میں قرض واپس کر دوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ مجھے میرے گھر کے دروازے پر بہت گالیاں دے کر برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ آیا تو سارا رو رہی تھی، کہنے لگی کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ کر۔ میں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کر لوں گا سب کچھ۔ بہرحال اگلے روز میں نے سوچا کہ مجھے اسے میکے چھوڑ کر آنا چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے وہ کافی پریشان تھی، وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، بنا ہی اسے کہا کہ تیار ہو جائے۔ کہنے لگی کہ کیوں، کہاں جانا ہے؟ ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی چادر پہن لی۔ میں خاموشی سے اس کو لے کر اس کے میز کے چلا گیا۔ دروازے کے پاس جا کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تب تک دروازہ کھٹکا چکا تھا۔ دروازہ جمشید نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سارا کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے، دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور آؤ باہر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ ہم دونوں اندر آ گئے۔ بس ایک سادہ سا پانی کا گلاس میرے سامنے پیش کیا گیا۔ سارا یہ دیکھ کر سب کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے سادہ پانی ہی پیا۔ میں نے کہا کہ اصل میں نے سوچا شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اداس ہو گئے ہوں گے، اس لیے میں سارا کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کسی کی بھی گرم جوشی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں صرف 15 منٹ رکا اور اس نے مجھے چائے تک نہیں پوچھی، وہ روت تک نہیں دکھائی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن جیسے ہی رات کو سونے کے لیے لیٹا، آنکھوں کے سامنے سارا کا روتا ہوا چہرہ نظر آ گیا۔ کیونکہ بہرحال میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور سو گیا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ قاسم مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھا اور میرا دل بری طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، چپل پہنی اور گرم شال لی اور سارا کے گھر پہنچا، لیکن میں حیران رہ گیا کہ تالا لگا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا ہو۔ اگر کوئی 1 2 بھائی گھر پر نہیں بھی ہوتے تو تب بھی باقی ضرور ہوتے، پھر ان کی بیویاں بچے، لیکن گھر پر تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سارا نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، فون تو اس کے پاس تھا نہیں، فون کر کے بتا دیتی ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹا، مجھے اندر سے سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں لمبی لمبی دیواریں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی تھی، کچھ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اندر دیکھنا چاہیے۔ میں درخت پر چڑھا، جو کہ دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں کافی اونچا تھا، اس درخت کے سہارے سے میں اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کر جیسے ہی نیچے کودا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بڑا سا صحن تھا اس کے گھر کا، اور گھر کے صحن کے اطراف میں کچھ کچی جگہ تھی جہاں کچی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی اور سارا کا منہ اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا اور اس کے قبر میں پھینکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر تو میں نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، اور جمشید اور اس کے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کہنے لگے کہ اس کے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا جب میں اچانک یہاں آ گیا۔ دیکھو میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ شاید میری اس دھمکی پر وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے جیسے سارا کو چھوڑا، سارا بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے تھے تم لوگ یہ سب؟ میں نے کچھ کہنے لگی کہ کمبخت ہم سے حصہ مانگ رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بیٹی کو بھی وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیس کرے گی، اپنا حصہ وصول کرے گی۔ حصہ نہ دینے کی خاطر ہی تو ہم نے اس کی شادی تم جیسے انسان کے ساتھ کی۔ ہم جانتے تھے اگر کوئی پڑھا لکھا شوہر ہوگا تو وہ ضرور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ہم اسے حصے کا مطالبہ کرے گا، ہم پر کیس کرے گا، لیکن جانتے تھے کہ تم کمزور ہو، کم پڑھے لکھے ہو، اس لیے کبھی بھی ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔
کبھی بھی حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بولا کہ تالا کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کا ایک بھائی دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا اور اس نے تالا کے کھولا اور میں سارا کو گھر واپس لے آیا۔ سسکیوں سے رو رہی تھی، اس کی پٹی جو منہ پر بندھی ہوئی تھی میں کھول چکا تھا۔ گھر آ کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ میں نے کہا کہ کیوں مانگ رہی ہو تم ان سے حصہ؟ آپ بہت پریشان ہو اور اپنا حق مانگ رہی ہو۔ میرے بھائی دنیا کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ وہ میرے لاڈ اٹھاتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اصل پیار ان کو جائیداد سے ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا مجھ سے شخص سے شادی کر دی، لیکن یہ پہلے میں یہ بھی سمجھتی تھی، لیکن اب میں آپ کو آپ کی خوش نصیبی سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کھانے نہیں دوں گی، اپنے حق کی خاطر لڑوں گی، ان پر کیس کروں گی اور اپنا حصہ لے کر رہوں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے پھل ضرور دیں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ میری دکان دنوں میں بہت اچھی چلنے لگی اور میں نے قرضہ بھی اتار دیا۔ اب تو میرے گھر میں کافی آسائشیں بھی آنے لگی، اور دوسری جانب سارا کے بھائیوں کا کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آتا تھا، لیکن بحری جہاز کو آگ لگ گئی، سب کے سب پاگل ہونے لگے اور رونا دھونا مچ گیا۔ بہن کا حصہ کھانے سے کبھی بھی بھائی پھولتے نہیں ہیں اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کبھی بہنوں کا حق تلفی مت کریے گا، کیونکہ ان کی دعائیں بھائیوں کو کامیابی بھی دیتی ہیں اور ان کی بد دعا انہیں برباد بھی کر دیتی ہے۔ ہاں، آج کی کہانی کے بارے میں اپنے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔